کلاس 8 بیٹا ہم پڑھ رہے تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کلاس 8، چیپٹر تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کلاس 8۔ بیٹا اپنی بک کھول لیجئے، چیپٹر ہمارا چل رہا تھا بیٹا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ان کی ہم نے علمی خدمات پڑھ لی تھی، آج ہم ان کی پڑھیں گے سیاسی خدمات۔ سیاسی خدمات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی علمی خدمات بیٹا میں نے آپ کو پڑھا دی تھی، کلاس 8 پیج نمبر 118 118، پیج نمبر 118 ہم نے ان کی علمی خدمات آپ کو پڑھا دی تھی۔ آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی سیاسی خدمات۔ سن 1707 میں مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر، یہ بڑا مشہور مغلیہ دور کا شہنشاہ تھا مغل، اور اس نے سب سے بڑا کارنامہ فتاوی عالمگیری، جو کہ 14-15 جلدوں پر ہے، فقہ حنفی کے اوپر اس نے تحریر کروایا تھا۔ اس کی وفات کے بعد مغل سلطنت جو تھی وہ زوال پذیر ہو گئی۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد کلاس 8 توجہ کرے بیٹا، مغل سلطنت زوال پذیر ہو گئی اور پورے ملک میں بدامنی پھیل گئی، کیونکہ جب کام کے حکمران چلے جاتے ہیں ملک بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ملک کو چلانے کے لیے، سلطنت کو چلانے کے لیے، ریاست کو چلانے کے لیے بہترین حکمران کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، مرہٹے جو تھے یہ ملک پہ کے بڑے حصوں پہ قابض ہو گئے اور دہلی کی حکومت کے خواب دیکھنے لگے۔ آخری دور کے مغلیہ حکمرانوں کی نااہلی کے سبب بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو مسلمانوں کا صدیوں کا اقتدار تھا وہ اب خاتمے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ 1739 میں محمد شاہ کے دور میں نادر شاہ نے دہلی میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ محمد شاہ کے بعد احمد شاہ نے بادشاہ سنبھالی تو وہ بھی حکومت کو نہ سنبھال سکا۔ بالآخر اقتدار مرہٹوں اور جاٹوں کے قبضے میں آ گیا، جنہوں نے مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا، ان کے سکون کو برباد کر دیا، ان کا رہنا مشکل کر دیا۔ انتہائی مشکل زندگی گزارنے پر مسلمان مجبور ہو گئے۔ جب یہ حالات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دیکھے تو مسلمانوں کو سیاسی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور اس سلسلے کے اندر کہ مسلمانوں کی حالت ابتر ہو گئی ہے، اور اس وقت مغل بادشاہ احمد شاہ، حیدرآباد دکن کے نظام روہیلہ سردار حفیظ الملک، نجیب الدولہ، یعنی کہ ان بادشاہوں کو احمد شاہ حیدرآباد دکن کے نظام روہیلہ کے حفیظ الملک نجیب الدولہ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے خطوط لکھے۔ اب دیکھیں پیارے بچوں، علماء کا ہر زمانے میں کردار رہا ہے۔ جو علماء حق ہوتے ہیں وہ ہر زمانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیونکہ ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے جب مسلمانوں کی ایسی حالت دیکھی تو انہوں نے مسلمان بادشاہوں کو خطوط لکھے تاکہ ان کے حالات پہ آ کر نظر ثانی کریں، دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو زبوحالی ہو چکی ہے، ان کے حالات بگڑ چکے ہیں۔ انہوں نے افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی کو بھی مسلمانوں کی سیاسی فوجی مدد کے لیے آمادہ کیا۔
مرہٹوں اور جاٹوں کے خلاف جنگ کی دعوت دی۔ اب دیکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، آپ اندازہ لگائیں کہ علماء کا کردار ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر علماء حق رہیں گے تو پیارے بچے آج دیکھیں، آپ ذرا غور کریں فلسطین کے اوپر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، نہتے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اتنی اسلامی ریاستیں ہیں، چاروں طرف عرب ممالک ہیں، مگر کسی کو یہ جرت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ناحق خون بہہ رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، ایک عورت کی فریاد پر محمد بن قاسم سندھ میں آ گیا تھا۔ تو پیارے بچوں، علماء نے ہمیشہ کردار ادا کیا اور علماء حق ہمیشہ کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تو اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب مسلمانوں کے یہ حالات دیکھے تو انہوں نے مسلمانوں بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مرہٹے اور جاٹ قابض ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی کو مسلمانوں کی سیاسی اور فوجی مدد کے لیے آمادہ کیا، مرہٹوں اور جاٹوں کے خلاف جنگ کرنے کی دعوت دی اور مسلمانوں کو ان کے ظلم ستم سے نجات تاکہ ملے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی یہ کوششیں جو تھیں بار آور ثابت ہوئیں، یعنی کہ وہ اپنی کوششوں کے اندر کامیاب ہو گئے۔ پیارے بچوں، آخر افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں پانی پت کی تیسری لڑائی ہوئی اور اس میں مرہٹوں کو شکست فاش دی۔ پیارے بچوں، اس کے بعد مرہٹے اور جاٹ پھر کبھی سر اٹھا نہ سکے۔ تو پیارے بچوں، بات سمجھنے کی ہے، بات غور طلب ہے کہ ہمیشہ علماء اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے، یاد رکھنا۔ اور آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، آج بھی مسلمانوں کی کشمیر کے اندر حالات دیکھیں، کب سے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ فلسطین کے اندر رمضان المبارک کے اندر ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا اور ان کی یہود نے ان کی زمینوں پہ قبضہ شروع کر دیا۔ چاروں طرف مسلم ممالک، عرب کنٹری، صرف قرارداد پاس ہو رہی ہے اور ان کی مدد نہیں کی جا رہی۔ تو پیارے بچوں، آج مسلمانوں کے ساتھ جو دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس آج ایسے افراد نہیں رہے، نہ ہمارے پاس آج علماء کا وہ کردار رہا، نہ ہمارے پاس آج وہ علماء رہے کہ جو اپنا کردار ادا کر سکیں مسلمانوں کے ساتھ۔ آج بھی جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس زمانے کے علماء بادشاہوں کو خطوط لکھتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس وقت پھر احمد شاہ ابدالی نے مسلمانوں کو آ کر انڈیا میں پانی پت کی تیسری لڑائی کی اور مسلمانوں کو جاٹوں اور مرہٹوں سے نجات دی۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ ہم اسی چیپٹر کو آگے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اب شاہ ولی اللہ کے افکار و نظریات انشاءاللہ ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، کلاس 8